وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین اور ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ اعراف درس نمبر 645 آیت نمبر 29. آج کا موضوع، کیا ہم نے حق تعالیٰ سے اپنا رخ پھیر کر دنیا کی طرف کر لیا ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. اے بنی آدم، ہم نے تم پر پوشاک اتاری کہ تمہارا سطر ڈھانکے اور تمہارے بدن کو زینت دے، اور جو پرہیزگاری کا لباس ہے وہ سب سے اچھا ہے. یہ خدا کی نشانیاں ہیں تاکہ لوگ نصیحت پکڑیں. یا بنی آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. اے بنی آدم، دیکھنا کہیں شیطان تمہیں بہکا نہ دے، جس طرح تمہارے ماں باپ کو بہکا کر بہشت سے نکلوا دیا اور ان سے ان کے کپڑے اتروا دیے تاکہ ان کے سطر ان کو کھول کر دکھا دے. وہ اور اس کے بھائی تم کو ایسی جگہ سے دیکھتے رہتے ہیں جہاں سے تم ان کو نہیں دیکھ سکتے. ہم نے شیطانوں کو انہی لوگوں کا رفیق بنایا ہے جو ایمان نہیں رکھتے ہیں. وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. اور جب کوئی بے حیائی کا کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے بزرگوں کو اسی طرح کرتے دیکھا ہے اور خدا نے بھی ہم کو یہی حکم دیا ہے. کہہ دو کہ خدا بے حیائی کے کام کرنے کا ہرگز حکم نہیں دیتا. بھلا تم خدا کی نسبت ایسی بات کیوں کہتے ہو جس کا تمہیں علم نہیں. سامعین کرام، سورہ اعراف آیت نمبر 29 لفظی ترجمہ. قل امر ربی بالقسط. آپ کہہ دیجئے کہ میرے رب نے تو مجھے انصاف کا حکم دیا ہے. وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ، اور اس کا حکم تو یہ ہے
کہ ہر عبادت میں اپنا رخ ٹھیک رکھو. وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اور اسی کو پکارو اور اپنا دین اس کے لیے خالص کر لو. کما بدأکم تعودون، جس طرح اس نے تمہیں اب پیدا کیا ہے اسی طرح تم پھر پیدا کیے جاؤ گے. فریقاً ہدا، ایک گروہ تو ہدایت پا گیا، ایک گروہ کو ہدایت دے دی گئی. وفریقاً حق علیہم الضلالہ، دوسرے گروہ پر گمراہی چسپاں ہو کر رہ گئی. انہم اتخذوا الشیاطین اولیاء، کیونکہ انہوں نے خود اللہ کے علاوہ شیاطین کو اپنا سرپرست بنا لیا ہے. وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، اور وہ سمجھ یہ رہے ہیں کہ ہم سیدھی راستے پر ہیں. سامعین کرام، تھوڑا سا دیکھیں، ہمیشہ آپ کو میں نے بتایا ہے کہ قرآن کو ایک تو نصیحت کے لیے پڑھیں اور پھر اس میں تدبر کیا کریں کہ مضمون کیا ہے، اللہ تعالیٰ کیا کہنا چاہتا ہے، اس میں ہمارے لیے کیا سبق ہے. تو تب ایک ترتیب سے اگر آپ یہ سب کچھ کریں گے، یعنی قرآن کا نزول کا مقصد کیا ہے اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے کیوں پیدا کیا ہے اور آپ سے اللہ تعالیٰ اس قرآن میں کیا فرما رہا ہے، یہ ساری باتیں جب آپ کے ذہن میں ہوں گی اور ایک ترتیب سے اور ایک خاص مقصد کے تحت جب آپ قرآن پاک کا مطالعہ کریں گے تو تب وہ آپ کی سمجھ میں آنے لگے گا. اور اگر ایسا نہیں تو پھر آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گا، یعنی آپ پھر ادھر ادھر ہوتے رہیں گے. لیکن جو مقصد ہے نصیحت کا، جو یعنی اس میں جو نصیحت ہے وہ آپ نصیحت نہیں حاصل کر سکیں گے. بہرحال اچھا، اب سورہ اعراف کا بنیادی جو مضمون چلا رہا ہے وہ سامعین کرام بندگی ہے. جیسا کہ ہم نے اس سورہ مبارکہ کے شروع میں پڑھا تھا اور میں نے آپ کو بتایا بھی تھا کہ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، کہ تم پیروی کرو ان احکامات کی جو تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے نازل کیے ہیں. ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، اس کے علاوہ کسی اور کی باتوں کی پیروی نہ کرو. یہی اولیاء کا تذکرہ آ رہا ہے سامعین کرام. ابھی آدم کے واقعے میں بھی آپ دیکھ لیں، آج بھی آیا ہے، اس سے پہلے بھی اولیاء کا لفظ آیا ہے. انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون. تو اولیاء، ولی، اب ولی دوست کارساز، ولی کا مطلب دوست، کارساز بات بنانے والا اور کارسازی. دیکھیں، پکارتے تو ہم عمومی طور پہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ہم نے تو اللہ کو کارساز نہیں سمجھتے. اللہ تعالیٰ سے ہمارا ایک واجبی سا کوئی تعلق ہے جو کہ کوئی خاص نہیں ہے، بس اس حد تک ہے کہ اللہ ہے یا ہوگا، اس کے بارے میں بھی پورا یقین نہیں ہے. لیکن بس اس کے علاوہ تو کوئی خاص وہ نہیں ہے، ہمیں یقین حاصل نہیں ہے. یعنی جو یقین ہمارے لیے فائدہ دے سکتا ہے وہ یقین ہمیں حاصل نہیں ہے. قرآن کتاب ہدایت ہے، لیکن ہم نے اس کو کتاب تلاوت، کتاب ناظرہ، کتاب حفظ اور کتاب تفسیر بنا دیا ہے. تو بہرحال میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں، تھوڑا سا اگر آپ میری طرف توجہ کریں، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونی اولیاء قلیلا ما تذکرون. یہی مضمون جو ہے میں نے آپ کو بتایا تھا پہلے بھی، یہی ایک آیت جو ہے یہ تمام مضمون یعنی سورت کا ایک مرکزی نقطہ ہے کہ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء. اس کے علاوہ تم کسی کو اپنا کارساز نہ بناؤ. تو اچھا، اب یہ آیت نمبر ہم نے گزشتہ سبق میں آیت نمبر 27 پڑھی تھی کہ یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنہ. اے بنی آدم، تمہیں کہیں شیطان فتنے میں نہ ڈال دے جس طرح اس نے تمہارے والدین کو جنت سے نکال دیا تھا. تو لا یفتننکم الشیطان، تمہیں فتنے میں نہ ڈال دے. وہ تو ہم پڑھے ہوئے ہیں
پھر اسی میں ہے کہ انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون، ابھی میں نے اس کا حوالہ بھی دیا آپ کو کہ میں نے جو لوگ یقین نہیں رکھتے اللہ پہ، تھوڑا سا میں دوبارہ ایک جملہ بولنا چاہتا ہوں اسی آیت کے بارے میں، انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون، وہ یہ ہے کہ جو لوگ اللہ کو منزل نہیں بناتے اور ان کا اللہ کے مقصود محبوب اور مطلوب ہونے پر یقین نہیں ہے، تو پھر ان کا ساتھی جو ہے یعنی وہ شیطان کے ساتھ ان کا رابطہ بحال ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر یہ اللہ کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ لے اور اللہ کو اپنا طاغوت سے اپنا رشتہ کاٹ دے تو پھر اللہ سے اس کا تعلق جڑ جاتا ہے اور پھر یہ اللہ تعالیٰ اس کو اندھیرے سے نور کی طرف لے جاتا ہے۔ بہرحال تو آج کا جو سبق ہے اسی سلسلے میں لا یفتننکم الشیطان، دیکھیں ہر جگہ ایسی باتیں آ رہی ہیں اور آتی رہیں گی، بنیادی طور پہ وہی آیت کہ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، تم پیروی کرو جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہیں زندگی گزارنے کی ہدایت آئی ہے ان کے مطابق زندگی گزارو۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 27 میں فرمایا کہ اے بنی آدم، اب یہ خاص طور پہ نوٹ کریں کہ بنی آدم یعنی خطاب بنی آدم سے ہو رہا ہے، سبحان اللہ۔ تو بنی آدم میں ہم سب شامل ہیں، آپ بھی ہیں، میں بھی ہوں، ہم سب ہیں، 7-8 ارب جتنی بھی آبادی ہے وہ سب شامل ہے بنی آدم میں، اور ایک ایز اے ہول تمام لوگوں سے اللہ تعالیٰ خطاب فرما رہے ہیں کیونکہ سب اس کی مخلوق ہیں۔ تو یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان، اے آدم کی اولاد کہیں تمہیں شیطان فتنے میں نہ ڈال دے، جس طرح تمہارے والدین کو جنت سے اس نے نکلوا دیا۔ بہرحال آج کا جو سبق ہے قل امر ربی بالقسط، آج کا جو سبق پچھلی آیت سے جڑا ہوا ہے کہ جو انکار کرنے والے تھے حق سے، جب ان سے پوچھا جاتا کہ تم حق سے انکار کیوں کر رہے ہو، برائی میں کیوں مبتلا ہو، تو وہ یہ کہتے وجدنا علیہا آباءنا واللہ امرنا بہا، ہمارا بس یہ روایت چلی آ رہی ہے معاشرے میں، ہمارے باپ دادا اجداد۔ ظاہر ہے کہ دیکھیں عام طور پہ ہم اپنے جو آباء و اجداد ہیں جو ہمارے بڑے ہیں، انا اطعنا سادتنا و کبرانا، ابھی یہ مضمون آنے والا ہے اس کے ساتھ کہ یہ جب آیت نمبر 38 میں ہے کہ کلما دخلت امت لعنت اختہا قالت خلو فی امم قد خلت من قبلکم من الجن والانس فی النار، ان لوگوں سے جو منکرین حق ہیں ان سے کہا جائے گا کہ چلو دوزخ میں چلو، اس سے پہلے تم جس طرح تمہارے ساتھی دوزخ میں ڈالے جا چکے ہیں تم بھی چلو، کلما دخلت امت لعنت اختہا، تو ان سے پہلے تو وہ اگلے چلے گئے ہوں گے اور وہ اگلے ان کے بڑے ہوں گے، تو وہ پھر جب یہ سب مل جائیں گے تو قالت اخراہم لاولاہم حتی اذا ادارکوا فیہا جمیعا، جب سب لوگ مل جائیں گے تو جو پچھلے ہیں اخراہم لاولاہم ان بڑوں سے کہیں گے اور رب سے دعا کریں گے ہؤلاء اضلونا، اے پروردگار انہوں نے ہمیں گمراہ کر دیا تھا، ہم تو ان کے آباء و اجداد، یہ ہمارے آباء و اجداد تھے، ہم ان کے کہنے کے مطابق یا ان کی روایت کے مطابق ہم زندگی گزارتے رہے اور ہم نے سوچا نہیں، ہماری تو یہ سوچ بھی نہیں تھا کہ ہمارے بڑے بھی غلط ہو سکتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں میں آپ کو بار بار کہتا ہوں نا بڑے والدین، اور یہ بھی میں آپ کو کہتا ہوں کہ ہمارے والدین گمراہ ہیں، ہمارے بڑے گمراہ ہیں، تو عام طور پہ یعنی آپ لوگ سوچتے ہوں گے کہ یہ کس طرح ہمارے ماں باپ کو گالی دے رہا ہے، گالی تو خیر میں نہیں دے رہا، لیکن میں ایک حقیقت بیان کر رہا ہوں کہ وہ خود گمراہ ہیں تو ہمیں کیسے ہدایت دیں گے وہ، تو یہ تو آپ کو سوچنا چاہیے۔ لیکن یعنی یہاں پہ تھوڑا سا آپ کو آڈ شاید لگے کہ میں آباء و اجداد کو
گمراہ قرار دے رہا ہوں، اور تھے یقیناً گمراہ، یہ گمراہی تو چلی آ رہی ہے سامنے کرام، صدیوں کا مسئلہ ہے، صدیوں کا، تو ہم لوگ گمراہ ہیں اور ہو چکے ہیں۔ تو بہرحال تو وہ قالت اخراہم لاولاہم ربنا ہؤلاء اضلونا، میں سرسری طور پہ بتا رہا ہوں کیونکہ وہ آ رہا ہے، انہوں نے ہمیں گمراہ کیا، فآتہم عذابا ضعفا من النار، ان کو دوچند عذاب دے کیونکہ ان کی وجہ سے ہم گمراہ ہوئے۔ تو میں آپ کو یہی کہہ رہا ہوں سامعین کرام کہ دیکھیں آباء و اجداد کی پیروی ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ حق راستے پر ہو، بڑوں کی تقلید درست ہے اگر وہ حق پہ ہوں، لیکن آپ کو پتہ ہے سامعین کرام ہمارے اپنے پاس کوئی دلیل نہیں ہے زندگی گزارنے کی، کوئی صحیح مقصد نہیں ہے، اور یہ الگ بات ہے کہ آپ اپنے آپ کو ٹھیک کہتے ہیں، صحیح کہتے ہیں، درست کہتے ہیں، وہ ایک الگ ابھی آ رہے ہیں مضمون، بہرحال وہ میں اسی وقت بیان کروں گا، لیکن میں ابھی یہ آپ کو کہہ رہا ہوں کہ قل امر ربی بالقسط، آپ کہہ دیجئے کہ میرے رب نے مجھے انصاف کا حکم دیا ہے، یعنی گزشتہ آیت سے یہ تھوڑا سا تعلق اس کا جوڑ رہا ہے، واللہ امرنا بہا، ان سے جب پوچھا جائے کہ جو غلط کام کر رہے ہیں، فعلوا فاحشہ، فاحشہ عربی میں کہتے ہیں نہایت برا کام، فاحشہ ہماری جو عام یعنی اردو میں جب ہم فحش کہتے ہیں تو ہم معنی اس کا محدود کر لیتے ہیں، فحش ہم جنسی ہراس یا جنسی کوئی ایسی بات ہوتی ہے یا جو بھی، لیکن ہم اس کو فحش باتیں کرتے ہیں، وہ تو میرے ساتھ فحش گفتگو کر رہا ہے، فحش گفتگو، تو یہ اردو میں ایسا ہم معنی اس کا محدود کر لیتے ہیں، لیکن وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً، یہاں فحش کا عربی میں معنی جو ہے وہ وسیع ہے کہ انتہائی برا فعل، انتہائی برا فعل، تو وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً، اب ظاہر ہے کہ یہاں تو تفصیل نہیں ہے تو ہم تو اس کا وسیع تر معنی لیں گے، اور دیکھیں انتہائی بری کیا چیز ہے؟ انتہائی بری چیز یہ ہے کہ آپ زندگی گزارتے وقت اللہ کے حکم کی نافرمانی کریں، اللہ کی رضا کے خلاف زندگی گزاریں، انتہائی بری بات ہے۔ بری باتوں کی بری بات یہ ہے کہ آپ اللہ کے حکم کو نظر انداز کر کے زندگی گزاریں، فحش غلط ہے، کہتے ہیں یہ تو فحش غلط ہے، یعنی اردو میں بھی یہ جملہ جو ہے تقریباً ایک وسعت کا مفہوم لیے ہوئے، تو بہرحال تو ان سے جب کوئی ایسی فحش بات ہوتی ہے، بہت بری بات، تو اس کا ادراک تو یعنی اس کے ضمن میں ساری باتیں آ جاتی ہیں، اس میں فحش بات یہ بھی ہے کہ خانہ کعبہ میں انہوں نے 360 بت رکھے ہوئے تھے، یہ انتہائی فحش بات تھی، انتہائی غلط بات تھی، انتہائی بری بات تھی۔ تو بہرحال ان سے جب پوچھا جاتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ بھئی ہم نے تو وجدنا علیہ آباءنا، ہم تو اپنے آباء و اجداد کے دن، اور ہمارے بڑے تو غلط نہیں تھے۔ یہی جملہ جو ہے فرعون نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا تھا، فما بال القرون الاولی، یعنی وہ تو یعنی چال باز تو تھا، یعنی چالیں اس کو آتی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، اور اے فرعون یہ کوئی معبود نہیں ہے اللہ کے سوا، تو ظاہر ہے کہ اس کے آباء و اجداد تو گمراہ تھے فرعون کے، تو اس نے یہ سوال جڑ دیا کہ فما بال القرون الاولی، اے موسیٰ تم تو بات کر رہے ہو، ہمیں گمراہ کہہ رہے ہو، ہم سے جو پہلے لوگ گزر چکے ہیں ہمارے آباء و اجداد، ان کے بارے میں وہ کس حال میں تھے؟ ایک چال چلی نا اس نے، تو موسیٰ علیہ السلام تو حکمت والے پیغمبر تھے، انہوں نے کہا قال علمها عند ربی فی کتاب، ان کا علم تو رب کے پاس ہے، وہ جیسے بھی تھے رب جانے اور ان کا کام جانے وہ لاجواب ہو گیا۔ بہرحال تو میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ قالوا وجدنا علیہ آباءنا واللہ امرنا بہا، اب یہ بات ہوتی ہے نا کہ ہم یعنی گمراہی چلی آ رہی ہے
اور پھر ہم اس کا تعلق اللہ سے جوڑ دیتے ہیں. ایسا ہوتا ہے سامنے کرام. مجھ سے مطلب یہ ہے کہ ایک دفعہ بعض اوقات لوگ پوچھتے ہیں کہ بھئی آپ جو یعنی بتا رہے ہیں قرآن کی جو تفصیل کر رہے ہیں تو اس سے تو سارے لوگ جو ہے گمراہ ہو جاتے ہیں، گمراہ ثابت ہو جاتے ہیں، کیونکہ کسی کا بھی مقصود اللہ نہیں ہے جیسے کہ آپ کہہ رہے ہیں. تو کیا یہ سارے لوگ گمراہ ہیں؟ کیا یہ سب لوگ غلط ہیں؟ ایسا مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں نا، اور سوچتے بھی ہوں گے کہ بھئی کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو صرف اور صرف اللہ کے لیے، جس کا جینا مرنا اللہ کے لیے ہو. تو یہ سارے لوگ غلط ہو گئے. تو پھر یہ اب یہ جو گمراہ لوگ ہیں نا، جو بھٹکے ہوئے لوگ ہیں، وہ تو سوچ سمجھ سے تو کام نہیں لیتے. لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا ولہم آذان لا یسمعون بہا. یہ تو سوچ سمجھ سے کام نہیں لیتے. سمن بکمن عمی، گونگے اندھے بہرے. تو پھر یہ ایسا ہوتا ہے، یہ گونگے اندھے لوگ سمجھنے لگتے ہیں ہاں یہ ہوگا، ایسے ہی ہوگا. سب لوگ ایسی زندگی گزار رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے کوئی مقصد بیان ہی نہیں کیا ہوگا. عام طور پہ میں آپ سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ میں نے کم از کم کوئی 64 سال میری عمر کو ہو گئے، ممبر سے میں نے کبھی یہ بات نہیں سنی کہ بھئی لوگوں بامقصد زندگی گزارو، بے مقصد زندگی مت گزارو، لوگوں اللہ تمہاری منزل ہے. یہ میں نے مسجد کے ممبر سے کم از کم بات نہیں سنی. نہ صرف مطلب یہ، اور میں آپ کو یہ بھی کہہ رہا ہوں یہ سوشل میڈیا، اس پہ تو بڑے بڑے عالم اور علماء اور یہ دینی باتیں اور یہ وہ، لیکن یہ بات نہیں کی جاتی جو بنیادی، جو بیسک بات ہے کہ عبادت اللہ کی، خالص اللہ کی. اور عبادت کا وہ مفہوم جو اللہ کی توفیق سے میں آپ کو بیان کر رہا ہوں. ویسے تو لوگ توحید کے نعرے لگاتے ہیں، ایک دوسرے کو کافر اور مشرک قرار دیتے ہیں، وہ تو ایک الگ بات ہے. لیکن توحید یہ ہے کہ آپ اپنا سر اللہ کے حکم کے سامنے جھکا دیں، غیر کا حکم نہ مانیں، غیر اللہ کا حکم نہ مانیں، ایک اللہ کی بندگی کریں. یہ توحید ہے. تو قالوا وجدنا علیہا آبانا واللہ امرنا بہا. اب یہ دیکھیں، بہت سے، میں آپ کو ایک بات کہہ رہا ہوں نا، بہت سے یعنی دین کے خطیب ہیں، دین کو بیان کرنے والے ہیں، لیکن یہ باتیں نہیں بیان کرتے. وہ سطحی باتیں، قصے، کہانیاں، واقعات یہ بیان کرتے ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہی دین ہوگا بس. حالانکہ دین تو یہ قصے واقعات تو نہیں ہے. یعنی بندگی اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور اس کا مقصد، اس کو ہٹ کے اگر آپ کچھ بیان کرتے رہتے ہیں تو لوگ پھر چسکے بھی لیتے ہیں، کیونکہ وہ خطیب، عالم خطیب، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ لوگ تو چسکا چاہتے ہیں، لوگ تو واقعات سننا چاہتے ہیں. تو بڑے بڑے سامعین کرام، میں سوشل میڈیا استعمال کرتا ہوں، دیکھتا ہوں، میرا اپنا بھی اس پہ چینل ہے، درس وغیرہ ہیں ہمارے ہیں، تو ظاہر ہے کہ وہ تو پھر دیکھنا پڑتا ہے، مختلف نظر کے سامنے آ بھی جاتے ہیں، تو وہ پھر میں دیکھتا ہوں عبرت کے لیے کہ بھئی کیا بیان ہو رہا ہے، تمہارے کتنے ساتھی ہیں عام طور پہ. تو جناب پھر ایسا ہوتا ہے کہ میں نے آج تک یعنی ایسا کوئی اس طریقے سے جو بیان کر رہا ہوں، میں دیکھیں میں اپنی کوئی تعریف نہیں کر رہا، لیکن میں تو اللہ کی بندگی کی بات کر رہا ہوں. میرا تو کوئی گروپ نہیں ہے، میرا تو کوئی خاص خیال نہیں ہے، ایسا کوئی گروہ بندی کا خیال ہی نہیں ہے. تو ایسی دعوت کھلے طور پہ کہ صرف اللہ کی بندگی، اللہ کو مقصود بنا لو، اللہ کو محبوب بنا لو اور مطلوب بنا لو، یہ چیزیں عام طور پہ نہیں ہیں. آپ میں سے بھی شاید کچھ لوگ دیکھتے ہوں گے سوشل میڈیا وغیرہ. آپ مجھے اگر کوئی ایسا کلپ گزرے تو مجھے سینڈ کریں، میں بھی دیکھنا چاہتا ہوں کہ بھئی کیا ہو رہا ہے. لیکن عام طور پہ نہ ممبر سے بات ہوتی ہے، عام طور پہ. اب ظاہر ہے کہ میری اتنی عمر ہو گئی ہے، کبھی میں کہیں جمعہ پڑھتا ہوں، کبھی کہیں جمعہ پڑھتا ہوں، اور لیکن یہ بات اس طریقے سے نہیں کہی جاتی ممبر سے.
ممبر سے کیا ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے، میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا۔ تو یہاں جو ہے آج کا جو سبق ہے یہ اصل میں گزشتہ آیت کے ساتھ ملا رہا تھا، اور یہ بڑی اہم آیت ہے، قل امر ربی بالقسط۔ اب یہاں گزشتہ آیت میں تھا ان اللہ لا یأمر بالفحشاء، اللہ تعالیٰ بری بات کا حکم نہیں دیتا، کبھی بھی نہیں دے سکتا۔ کیا تم کہتے ہو اللہ پہ وہ بات جو تم جانتے نہیں ہو؟ اب حکم اللہ کا کیا ہے، تھوڑا توجہ سامنے کرو۔ آپ کہہ دیجئے کہ رب نے تو انصاف کا حکم دیا ہے، انصاف، زندگی انصاف سے گزارو، انصاف کرتے ہوئے گزارو، یعنی وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مسجد، اور ہر مسجد لفظی ترجمہ پہ خیر پہلے آپ میں بتا دیتا ہوں، تم قائم رہو، اپنا قائم رکھو اپنا رخ ہر مسجد کی طرف۔ اب یہاں دیکھیں نماز کا تذکرہ نہیں ہے، مسجد کا تذکرہ ہے۔ مسجد کیا ہے؟ دیکھیں ایک تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کہ میرے لیے تمام زمین کو مسجد بنا دیا گیا ہے۔ اب اس میں جو مضمون ہے وہ یہ ہے کہ اقیموا وجوہکم عند کل مسجد وادعوہ مخلصین لہ الدین، یہ ایک جملہ ہے سامنے کرا۔ آپ دیکھ لیں وہاں قل امر ربی بالقسط پہ قف ہے، یعنی رک جاؤ، پھر اس کے بعد جو ہے مخلصین لہ الدین کے بعد تو ہے، یعنی بات تقریباً مکمل ہوگی۔ یہ ایک جملہ آ گیا، وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ اب یہ ایک جملہ ہے سامنے کا۔ اب اس میں جو حاصل جملہ ہے وہ کیا ہے؟ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اللہ کو خالص اللہ کو پکارو، اور طرز زندگی اس کے لیے خاص کر لو، اور اپنا رخ اللہ کی طرف رکھو، ٹھیک اپنا رخ اللہ کی طرف رکھو۔ انسان کا ہر عمل جو ہے وہ عملی طور پہ نماز ہے، وہ عبادت ہے، وہ بندگی ہے۔ نماز کیا ہے؟ عبادت ہے، بندگی ہے۔ لیکن اگر کسی کا رخ اللہ کی طرف ہو گیا تو اب اس کا رخ جو ہے، چونکہ اس نے اپنے زندگی کو وَادْعُوهُ، یہ اب اللہ ہی کو پکار رہا ہے، اس کا طرز زندگی اللہ ہی کے لیے خاص ہے، اور یہ ہر وقت اللہ کی رضا کی جستجو میں ہے۔ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مسجد، ہر عبادت میں اپنا رخ ٹھیک اسی کی طرف رکھو، اسی کو چاہو، اسی کو پکارو، اسی سے مدد طلب کرو، اسی کے لیے زندگی گزارو۔ یہ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مسجد کا مطلب ہے صاحب اکرام۔ نماز تو ظاہر ہے کہ نماز تو تمام عبادات کا ایک نچوڑ ہے، خلاصہ ہے، اس سے تو انکار ممکن نہیں ہے۔ لیکن اس آیت میں مسجد کا مطلب یہ ہے کہ آپ جہاں پاکیزہ اعمال کر رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں، وہ آپ کے لیے مسجد کی یعنی سجدگاہ ہے۔ یہ زمین کیا ہے؟ یہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تمام زمین کو اللہ تعالیٰ نے میرے لیے مسجد بنا دی ہے، پاک۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے اپنا رخ جو ہے اللہ کی طرف رکھنا ہے، اللہ کو منزل بنا کے اللہ کے راستے پر چلنا ہے، اور چلتے چلے جانا ہے۔ اور پکارنا اللہ کو ہے، کما بدأکم تعودون، جس طرح اللہ تعالیٰ پھر اس میں، اب یہ دیکھیں یہ دوسرا جملہ ہے اور یہ بھی حاصل کلام ہے، یعنی کما بدأکم، جس طرح اب اس نے تمہیں پیدا کیا ہے، تمہیں اسی طرح تمہیں دوبارہ پیدا کرے گا۔ عود تعودون، تمہیں دوبارہ تمہارا اعادہ کرے گا۔ میں کہتا ہوں نا آپ کو ہر روز کہ جب سبق ختم ہو جاتا ہے، درس کا آغاز کرتے ہیں، سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا، یہ میں کہتا ہوں نا ہر روز آپ کو، تو اعادہ دوبارہ، تو یہ دوبارہ اللہ تعالیٰ ہمیں پیدا کرائے۔ اصل میں سامعین کرام یہ ساری بات تو یقین کی ہے، ہمیں تو کوئی یقین حاصل نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے
ہمیں تو ایک یقین ہے اور وہ دنیا پہ ہے۔ تو اس طریقے سے اگر ہمارا یقین رہا دنیا پر تو ہم آخرت کی کوئی بھی منزل طے نہیں کر سکیں گے۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل امر ربی بالقسط وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ۔ جی ترجمہ سنا دیں۔ قل امر ربی بالقسط، آپ ان سے کہیے کہ میرے رب نے تو انصاف کا حکم دیا ہے۔ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ، اور اس کا حکم تو یہ ہے کہ ہر عبادت میں اپنا رخ ٹھیک رکھو۔ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اور اسی کو پکارو اور اپنی زندگی اس کے لیے خاص کر لو۔ کما بدأکم تعودون، جس طرح اس نے تمہیں اب پیدا کیا ہے تمہارا پیدا کیے جاؤ گے۔ اس میں تھوڑا سا مضمون یہ ہے، یہ پہلا جو جملہ ہے قل امر ربی بالقسط، آپ ان سے کہیے کہ مجھے رب نے انصاف کا حکم دیا ہے۔ اب دیکھیں انصاف یہ ہے کہ حق دار کو حق ملے۔ اللہ ہمارا خالق ہے، مالک ہے، رب ہے، بندگی اس کا حق ہے، یہ انصاف ہے۔ لیکن اگر اللہ کو چھوڑ کے ہم غیر اللہ کو کے سامنے سر جھکا دیں، جس طرح ہم نے سر جھکا دیا ہے دنیا کے سامنے، خواہشات نفس کے سامنے، تو یہ ناانصافی ہے۔ رب کا حکم یہ ہے قل امر ربی بالقسط، آپ کہہ دیجئے کہ رب کا مجھے حکم تو انصاف کا ہے۔ تو انصاف یہ ہے کہ آپ صرف زندگی اللہ کے لیے خاص کر لیں، اپنی زندگی اور اپنی موت اللہ کے لیے خاص کر لیں، دنیا کی زندگی اللہ کے لیے گزاریں، اللہ کی طرف رخ کر لیں اور اللہ کے لیے اپنا جینا مرنا خاص کر لیں، اور وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، دین طرز زندگی اس کے لیے خالص کر لیں۔ اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قل امر ربی بالقسط وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ۔ کہہ دو کہ میرے پروردگار نے تو انصاف کرنے کا حکم دیا ہے، اور یہ کہ ہر نماز کے وقت سیدھا قبلے کی طرف رخ کیا کرو اور خاص اسی کی عبادت کرو اور اسی کو پکارو۔ اس نے جس طرح تم کو ابتدا میں پیدا کیا تھا اسی طرح تم پھر پیدا ہوگے۔ فریقا ہدی وفریقا حق علیہم الضلالہ انہم اتخذوا الشیاطین اولیاء من دون اللہ ویحسبون انہم مہتدون۔ ایک فریق کو تو اس نے ہدایت دی اور ایک فریق پر گمراہی ثابت ہو چکی۔ ان لوگوں نے خدا کو چھوڑ کر شیطانوں کو رفیق بنا لیا اور سمجھتے یہ ہیں کہ ہدایت یاب ہے۔ یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا يحب المسرفین۔ اے بنی آدم، ہر نماز کے وقت اپنے تئیں مزین کیا کرو اور کھاؤ اور پیو اور بیجا نہ اڑاؤ، کہ خدا بیجا اڑانے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔
قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون۔ پوچھو تو کہ جو زینت و آرائش اور کھانے پینے کی پاکیزہ چیزیں خدا نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کی ہیں ان کو حرام کس نے کیا ہے؟ کہہ دو کہ یہ چیزیں دنیا کی زندگی میں ایمان والوں کے لیے ہیں اور قیامت کے دن خاص انہی کا حصہ ہوں گی۔ اسی طرح خدا اپنی آیتیں سمجھنے والوں کے لیے کھول کھول کر بیان فرماتا ہے۔ سامعین کرام، اس کے ساتھ آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم